صلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم الطير الأبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وإياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجاب ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات. صلوات بر محمد و آل محمد. بار دیگر بآواز بلند صلوات. اشک نکلے جو غم شاہ میں پانی کی طرح اشک نکلے جو غم شاہ میں پانی کی طرح اور فکر بہنے لگی دریا کی روانی کی طرح فرش مجلس سے کردار بنا کر اٹھو فرش مجلس سے کردار بنا کر اٹھو اور ذکر شبیر نہ دہراؤ کہانی کی طرح اشک نکلے. درود بر محمد و آل محمد. بار دیگر بآواز بلند صلوات. برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. سلام کی چند اشارے علامہ رشید دراز میں ایک مرتبہ پھر بآواز بلند صلوات پڑھ دیجیے. بزم میں صاحب آیات جلی آتے ہیں
بزم میں صاحب آیات جلی آتے ہیں، ہاں نواسوں کو لیے ساتھ نبی آتے ہیں، اور دل یہیں ڈھونڈ رہا ہے کوئی حر آ جائے، یوں تو ذکر غم سرور میں سبھی آتے ہیں، نظرہ کا وقت ہے کچھ ہوش رہے دیکھ تو لوں، ملک الموت ٹھہر جا کے علی آتے ہیں، ملک الموت ٹھہر جا کے علی آتے ہیں، اور جب نبی دیتے ہیں آواز ابو طالب کو، جب نبی دیتے ہیں آواز ابو طالب کو، سب لرزتے ہیں کہ اب حق کے ولی آتے ہیں، سب لرزتے ہیں کہ اب حق کے ولی آتے ہیں، شان دیکھو تو سواری کی ذرا اٹھ کے ربا، تیر گردن پہ ہے اور لب پہ ہنسی آتے ہیں، تھی سکینہ کی صدا قافلے والو ٹھہرو، بابا اصغر کو لیے ساتھ ابھی آتے ہیں، لفظ کی وسعت مفہوم کو پھر دیکھ رشید، دل میں جب صاحب اسرار خفی آتے ہیں، ہاں نواسوں کو لیے ساتھ نبی آتے ہیں، درود بر محمد و آل محمد۔ مومنین کرام، بلا تحمید سب سے پہلے تو شکر گزار ہوں منتظر قبلہ علامہ امجد جوہری صاحب کا کہ ہماری درخواست پہ یہاں تشریف لائے اور انشاءاللہ آپ کو اپنی بہترین افکار سے نوازیں گے۔ میں ملتمس ہوں ان سے کہ سرکار تشریف لائیے اور خطاب شروع کیجیے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ یا رسول اللہ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اگر زحمت نہ ہو جو دیواروں سے ٹیک لگائے میں میرے بھائی،
آگے تشریف لے آئیں تاکہ مجلس کا ماحول بن جائے. بلا فصل ہوں گے تو میں بلا فصل کا ذکر قرآن سے سناؤں گا. تھوڑا تھوڑا آپ حضرات کو زحمت ہوگی, تھوڑا آگے تشریف لے آئیں, آگے تشریف لے آئیں تھوڑا سا, اور آگے آ جائیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. امام زمانہ کے ظہور کی تعجیل کے لیے بلند ترین صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پتہ چلے کہ آپ مجلس سننے کے لیے آمادہ ہیں. اپنی اپنی حاجات کی برآوردگی اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند ترین صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الملک الحق المبین. ابتعثہ بالنور المضیء والبرہان الجلی والمنہاج البادی والکتاب الہادی. اسرتہ خیر اسرہ وشجرتہ خیر شجرہ. اغصانها معتدلۃ وثمارها متہدلۃ. مولدہ بمکہ وہجرتہ بطیبہ. علا بہا ذکرہ وامتد منہا صوتہ. ارسلہ بحجۃ کافیہ وموعظۃ شافیہ ودعوۃ متلافیہ. اظہر بہ الشرائع المجہولہ وقمع بہ البدع المدخولہ وبین بہ الاحکام المفصولہ. فمن یبتغی غیر الاسلام دینا تتحقق شقوتہ وتنفسم عروتہ وتعظم کبوتہ ویکن مأبہ الی الحزن الطویل والعذاب الوبیل. والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی علی محمد و آل محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنۃ ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب منیر. صلوات. حاضرین گرامی قدر، ارباب عقل و دانش، صاحبان فہم و فکر، میں نے ان بابرکت باعظمت روحانی اور مقدس مجالس اعزا کے لیے سورہ مبارکہ لقمان کی ایک آیہ مبارکہ کو سرنامہ سخن قرار دیا. سورہ لقمان قرآن مجید کا 31واں سورہ ہے، اور وہ آیہ مبارکہ جس کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا وہ 20ویں آیت ہے. سورہ نمبر 31 آیت نمبر 20. لسان قدرت لباس اعجاز میں ارشاد فرما رہی ہے: الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض. اللہ کہہ رہا ہے کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ہم نے آکاش میں جو کچھ بھی ہے اور دھرتی میں جو کچھ بھی ہے، فضاؤں میں، خلاؤں میں، گھٹاؤں میں جو کچھ بھی ہے وہ ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا. مسخر کہتے ہیں تمہاری اطاعت میں دے دیا، تمہارے تابع کر دیا، اور آسان تمہارے کنٹرول میں دے دیا. سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض. تم نے دیکھا نہیں کہ ہم نے زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ ہم نے تمہارے کنٹرول میں دے دیا. وَأَصْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً. اور ہم نے، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے، یہ ہمارا کرم دیکھو اور ہماری شان بے نیازی دیکھو. وَأَصْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً. ہم نے اپنی بھرپور نعمتیں تم پہ برسائیں. منزل توحید ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ، میرے ساتھ ساتھ چلتے رہنا، نتیجے قرآن سے ہوں گے. کہانی نہیں قرآن، ڈائجسٹ نہیں قرآن، اخبار نہیں قرآن. اور میرا تو مشن ہے جب تک زندہ ہوں کہ یہ جو نوجوان بھائی بچے دوست بیٹھے میرے سامنے، کم وقت میں زیادہ باتیں کروں، اس لیے کہ میرے پاس سفر نامے نہیں ہوتے
قصے کہانیاں نہیں ہوتی. میرا مشن یہ ہے کہ جو بچے بیٹھے نوجوان دوست میرے سامنے بیٹھے ان کے دلوں میں اتنی آیتیں بسا دوں بھر دوں کہ جب یہ سامنے والے سے بات کرے تو قرآن کی آیت بولے, جھوٹے کی روایت نہ بولے. سلامت رہے آپ. خدا تھوڑا اور قریب آ جائیں گے میرے نوجوان بھائی. میں آپ سے خطاب کرنے کے لیے آیا ہوں تو آپ میرے قریب ہو جائیں تاکہ میں قرآن کے ذریعے آپ سے قریب ہو جاؤں. پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ, بھائی کمال ہو گیا. اللہ کہتا ہے وَاسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً, ہم نے اپنی بھرپور نعمتیں تم پر برسائی. وہ نعمتیں ہیں کیا؟ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً, کچھ نعمتیں تو ایسی ہیں جو تمہیں آنکھ سے دکھائی دیتی ہیں, وَبَاطِنَةً, اور کچھ نعمتیں وہ ہیں جو تمہیں دکھائی نہیں دیتی. تو کچھ نعمتیں دکھائی دیتی ہیں, کچھ نعمتیں دکھائی نہیں دیتی. تو فیصلہ تو اللہ نے کر دیا کہ اگر کوئی نعمت آنکھوں سے دکھائی نہ دے تو اس کا انکار نہ کرنا. 11 نعمتیں دکھا کے دوں گا, 12ویں نعمت چھپا کے دوں گا. سلامت رہے. عجیب بات بھائی, موڈ تو نہیں خراب ہے میرے بھائیوں کا؟ ہاتھ کھلیں گے تو میں آگے بڑھوں گا. بڑے 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 کام کے جملے, ہاتھ کھول کے میرے آپ سلامت رہے. خدا ان وقت ہاتھوں کو آباد رکھے. بھائی قرآن سننے والا مجمع بیٹھا ہے, بڑے کام کے جملے. بھائی کمال ہو گیا. اللہ کہتا ہے ہم نے کچھ نعمتیں چھپا کے دی اور کچھ نعمتیں دکھا کے دی. اور پھر کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. اتنی نعمتیں لینے کے بعد بھی ذرا انسان کا مزاج تو دیکھو کہ ہم سے جھگڑا کرنے کے لیے تیار رہتا ہے. بغیر علم ولا ہدن ولا کتاب منیر, بھائی ہم سے جھگڑا کرتا ہے اور جاہل ہے. آپ سلامت ہے. اللہ کہہ رہا ہے ہم سے جھگڑا کرتا ہے. یہ انسان دیکھو تو بھائی اس کا پیٹ بھرتا ہے, کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی. اس کا جب پیٹ بھرتا ہے نا تو یہ سرکشی کرتا ہے. انسان کا مزاج جب اس کا پیٹ بھرتا ہے تو یہ سرکشی کرتا ہے. اللہ کہتا ہے اتنی نعمتیں لینے کے بعد بھی بھائی کمال ہو گیا. یجادل فی اللہ ہے, ہم سے جھگڑا کرتا ہے, ہمارے بارے میں جھگڑا کرتا ہے. بغیر علم, جھگڑا تو کرتا ہے مگر جاہل ہے, علم نہیں ہے. ولا ہدن, ہدایت بھی نہیں ہے. ولا کتاب منیر, اس کے پاس روشنی دینے والی کتاب بھی نہیں ہے. تو فیصلہ تو ہو گیا کہ اللہ سے جھگڑا وہ کرے گا جو جاہل ہوگا, جس کے پاس علم نہیں ہوگا, جس کے پاس ہدایت نہیں ہوگی, جس کے پاس کتاب نہیں ہوگی. اور اللہ پہ بات وہ کرے گا جو عالم بھی ہوگا, ہادی بھی ہوگا, کتاب والا بھی ہوگا. سلامت رہے, سلامت رہے. آپ سلامت رہے. اب یار یہ ٹرننگ پوائنٹ آ رہا میرے ساتھ ہے نا, بڑے پڑھے لکھے لوگ. بھائی کمال ہو گیا. اللہ کہتا ہے ہم نے بھائی موڈ تو نہیں خراب ہے میرے بھائیوں کا, میرے ساتھ ہے نا, کہانی نہیں قرآن. اللہ کہتا ہے ہم نے تم پر نعمتیں برسائی, نعمتیں برسائی. بھائی کمال ہو گیا. سورہ بقرہ دوسرا سورہ اور اس کی 164ویں آیت, اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. اللہ کہتا ہے زمین کو دیکھو ہمیں پہچانو, آسمان کو دیکھو ہمیں پہچانو, دن کو دیکھو ہمیں پہچانو, رات کو دیکھو ہمیں پہچانو, کشتیوں کو دیکھو ہمیں پہچانو, سمندروں کو دیکھو ہمیں پہچانو, بادلوں کو دیکھو ہمیں پہچانو, برستے ہوئے پانی کو دیکھو ہمیں پہچانو, چوپایوں کو دیکھو ہمیں پہچانو, مویشیوں کو دیکھو ہمیں پہچانو, ہواؤں کو دیکھو ہمیں پہچانو. تو ہر ایک تم سے یہی کہتا ہے. بھائی کمال ہو گیا. مولوی مسجد کا دروازہ کھول کے کہتا ہے اللہ اکبر, اللہ کو پہچانو. پنڈت مندر کی گھنٹی بجا کے کہتا ہے بھگوان کو پہچانو. فادر چرچ کا دروازہ کھول کے کہتا ہے گاڈ کو پہچانو. تو کوئی کہتا ہے گاڈ کو پہچانو, کوئی کہتا ہے اللہ کو پہچانو, کوئی کہتا ہے بھگوان کو پہچانو. اور میرا علی کہتا ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. پہلے اپنے کو پہچانو پھر اپنے رب کو. سلامت رہے آپ, پہلے اپنے کو پہچانو. سلامت رہے آپ, سلامت رہے آپ. جی ہے بات. بھائی موڈ تو نہیں خراب ہے میرے بھائیوں کا. اب بڑے 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 کام کے جملے. آپ سلامت رہے. بھائی اللہ کہہ رہا ہے وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ, ذرا سمندر میں چلنے والی کشتیوں کو تو دیکھو کیسے سمندر کا سینہ چیر کر چل رہی ہے. وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ,
بھائی کمال ہو گیا. بڑے پڑھے لکھے لوگ، موڈ خراب نہ کرنا. پہلے میں علی کا اللہ سنا رہا ہوں، علی کا اللہ کمپلیٹ ہو جائے پھر اللہ کا علی بھی سناؤں گا. پہلے میرے ساتھ رہنا، علی کا اللہ سن لو پھر اللہ کا علی بنا رہا ہوں، میرے ساتھ رہنا. وما انزل اللہ من السماء من باہر. جہاں پر یہ پہلے تھا بالکل ٹھیک تھا، جہاں پر یہ پہلے تھا بالکل فٹ تھا. یہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وما انزل اللہ من السماء من ماء. نعمت کو دیکھو، اللہ کہتا ہے جو ہم نے آسمان سے پانی برسایا ہے نا، اس برستے ہوئے پانی میں ہمارے وجود کی دلیل ہے. فاحیا بہ الارض بعد موتها. آج کی گفتگو پہلی گفتگو ہے، فارم فل ہو رہا ہے، کل سے کھل کے بات ہوگی. میں موٹی موٹی کام کی باتیں کر رہا ہوں، بیس بنا رہا ہوں. آج آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ. اللہ کہتا ہے ہم نے پانی برسایا، فاحیا بہ الارض بعد موتها. ہم اس پانی کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں. بھائی کمال ہو گیا، یعنی موت کے بعد زندگی میں ہماری نشانیاں ہیں. اللہ ہے بھائی، اللہ ہے. اللہ ابھی علی کا اللہ سنو، پھر میں اللہ کے علی تک آ رہا ہوں، میرے ساتھ رہنا. ہم اس پانی کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں. پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ. بھائی زمین مردہ، کمال ہو گیا. قرآن کہتا ہے زمین مردہ ہے، ہم نے پانی برسایا، زمین زندہ ہو گئی. ہم نے تو دیکھا انسان مردہ، انسان زندہ، حیوان مردہ، حیوان زندہ. اللہ کہتا نہیں، زمین بھی مردہ، زمین بھی زندہ. مالک تو یہ مردہ زمین کہتا کسے ہے؟ کہ پڑھ اندر جوہری سورہ یاسین 36واں سورہ. وآیۃ لہم الارض المیتۃ احییناها واخرجنا منها حبا فمنه یاکلون. ایک مردہ زمین تھی، واخرجنا منها حبا، ہم نے اس سے دانا نکالا. ایک مردہ زمین ہماری نشانی ہے. اللہ کہتا ہے ایک مردہ زمین تھی وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا، ہم نے اس سے دانا نکالا، کوپل نکالی، وہ زمین زندہ ہو گئی. تو بھئی فیصلہ کیا ہوا؟ یعنی کمال ہو گیا. اللہ نے ڈیفینیشن بتا دی مردہ اور زندہ کی، یعنی جو زمین اپنے مالک کو اناج نہ دے وہ مردہ. بھائی مسقط کے پڑھے لکھے مومن بیٹھے، میں قرآن پڑھ رہا ہوں. اللہ بھائی کمال ہو گیا. مردہ اور زندہ کی ڈیفینیشن اللہ بتا رہا ہے کہ جو زمین اپنے مالک کے کام نہ آئے، اپنے مالک کو کنک نہ دے، اناج نہ دے، غلہ نہ دے، وہ زمین کیا ہے؟ مردہ. اور جو زمین اپنے مالک کے کام آئے اللہ اسے زندہ کہتا ہے. تو اللہ نے زندہ اور مردہ کی تعریف بتا دی کہ جو دوسروں کے کام نہ آئے وہ مردہ. قرآن سے مردہ زندہ. بھائی وہ کمال ہو گیا. مردہ زندہ قرآن سے. جو دوسروں کے کام نہ آئے وہ مردہ، اور جو دوسروں کے کام آ جائے وہ زندہ. یعنی اللہ نے بتایا وہ زمین جو مالک کے کام نہ آئے وہ ہے مردہ، اور جو مالک کے کام آ جائے وہ ہے زندہ. یعنی فیصلہ ہو گیا کہ جو مالک کے کام نہ آئے وہ چاہے زندہ ہو، اللہ اسے مردہ کہتا ہے. مالک بلائے اور وہ میدان سے نہ آئے. پہنچ رہی ہے بات؟ سلامت رہے. فیصلہ کیا ہوا قرآن سے؟ قرآن سے فیصلہ یہ ہوا کہ جو دوسروں کے کام نہ آئے وہ مردہ، اور جو دوسروں کے کام آ جائے وہ زندہ. میں نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے کہ جو دوسروں کے کام نہ آئے وہ مردہ، اور جو دوسروں کے کام آ جائے وہ زندہ. اب میں پھر آیت پڑھتا ہوں سورہ بقرہ دوسرا سورہ. کیفا تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. اللہ کہتا تم آنے سے پہلے ماں کے پیٹ میں مردہ ہو، کسی کے کام نہیں آتے. بھئی کمال ہو گیا. ماں کے پیٹ میں مردہ ہو، ہاتھ ہے مدد نہیں کرتے، زبان ہے جواب نہیں دیتی، آنکھیں ہے دیکھتی نہیں، تو تو آنے سے پہلے مردہ ہے، کسی کا کام نہیں آتا. اور جانے کے بعد کفن میں لپٹے پڑے ہو، ہاتھ ہے مدد نہیں کرتے، زبان ہے جواب نہیں دیتی، آنکھیں ہیں دیکھتی نہیں. تو اللہ کہتا ہے تم آنے سے پہلے مردہ، کسی کے کام نہیں آتے، جانے کے بعد مردہ، کسی کے کام نہیں آتے. تو ایک ایک انسان آنے سے پہلے مردہ، کسی کا کام نہیں آتا، جانے کے بعد مردہ، کسی کے کام نہیں آتا. بس ایک خاندان کے مجھے دو ملے. میرے محمد نے کہا یا علی نصرت کل نبی سرن. علی تو نے آنے سے پہلے سارے نبیوں کی مدد چھپ کے کی. علی نے آنے سے پہلے نبیوں کی مدد کر کے بتایا کہ ہم آنے سے پہلے زندہ. حسین نے نیزے پر تلاوت کر کے بتایا ہم جانے کے بعد زندہ. تلاوت
کمال ہو گیا، میں اختلافی حدیث بھی نہیں پڑھتا، کتاب کا نام ہے فرائض السنتین، میرے پاک نبی نے کہا یا علی، موڈ تو نہیں خراب ہو گیا؟ میرے ہاتھ کھلے رکھنا میرے بھائیوں، بڑے کام کے جملے، یا علی نصرت کل نبی سرن، علی تو نے آنے سے پہلے سارے نبیوں کی مدد چھپ کے کی، چھپ کے، علی تو نے آنے سے پہلے سارے نبیوں کی مدد چھپ کے کی، تو فیصلہ تو میرے پاک نبی نے کر دیا کہ علی کعبے میں آنے کے بعد علی نہیں بنا، علی کعبے میں آنے کے بعد علی نہیں بنا، آدم کی مدد کر رہا تھا جب بھی علی تھا، نوح کو بچا رہا تھا جب بھی علی تھا، ابراہیم کی خلت سنبھال رہا تھا جب بھی علی تھا، موسیٰ کو بچا رہا تھا جب بھی علی تھا، عیسیٰ کی مدد کر رہا تھا جب بھی علی تھا، علی کعبے میں آنے کے بعد علی نہیں بنا، آنے سے پہلے بھی علی ہے، یعنی فیصلہ ہو گیا کہ ابو طالب کے جڑی بیٹے علی نے اللہ کے گھر سے کچھ نہیں لیا، تو بھائی مجھے معاف کرو، جو علی خدا کے گھر سے کچھ نہ لے وہ فقیروں سے خلافت کیا لے گا؟ سلامت رہے آپ، سلامت رہے، سلامت رہے آپ، خدا آپ کی حوائج شرعیہ کو پورا کرے۔ بھئی میرے ساتھ ہے نا بڑے کام کے جملے، کچھ ہے جو آنے سے پہلے زندہ، حدیث پڑھوں گا کوئی مانے گا کوئی نہیں مانے گا، موڈ خراب تو نہیں ہو گیا؟ حدیث پڑھوں گا، بھئی کھون آ جانا، میرے ساتھ رہنا، بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں میرے سامنے، بات کام کی ہو رہی ہے، حدیث پڑھوں گا کوئی مانے گا کوئی نہیں مانے گا کہ کون ہے جو آنے سے پہلے زندہ، ڈسکشن ہوگا، بحث ہوگی، مجادلہ ہوگا، مباحثہ ہوگا کہ حدیث سچی بھی ہے یا نہیں۔ آؤ قرآن سے پوچھیں کہ وہ کون ہے جو آنے سے پہلے زندہ۔ اب آیتیں شروع ہو رہی ہیں، ہاتھ کھول لینا میرے بھائیوں، ہاتھ باندھ کے نہ سننا، اب ہاتھ کھولنے والی بات شروع ہو رہی ہے، کوئی ہے جو آنے سے پہلے زندہ۔ پھر سورہ بقرہ، اب سنو کہ وہ ہے کون، دعوت فکر دے رہا ہوں، قرآن کی روشنی میں دعوت فکر دے رہا ہوں کہ وہ کون ہے جو آنے سے پہلے زندہ۔ اب میں آیت پڑھتا ہوں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ نے فرشتوں سے کہا میں زمین پہ خلیفہ بنا رہا ہوں۔ بھئی کمال ہو گیا، بڑے پڑھے لکھے مومن بیٹھے میرے سامنے، میں نے آیت پڑھی ترجمہ کر رہے، میں زمین پہ خلیفہ بنا رہا ہوں۔ یہ خلیفہ کس کا لفظ ہے؟ قرآن کا۔ بھئی کمال ہو گیا، لفظ ہے قرآن کا، بعد میں کیسے کیسوں کو کہا گیا؟ آپ کو تو پتا لفظ قرآن کا ہے، بعد میں کیسا مس یوز ہوا؟ اب سنو، اللہ نے کہا میں زمین پہ، موڈ خراب تو نہیں ہے بھائی، پوری طاقت سے سننا، پوری طاقت، آپ سلامت رہے، خدا ان اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو آباد رکھے۔ اللہ نے کہا میں زمین پہ خلیفہ بنا رہا ہوں۔ اب سنو ڈائلاگ ہے یہ، قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، فرشتے بولے مالک اسے خلیفہ بنا رہا ہے، پتلے کو کہنے لگے مالک اسے خلیفہ بنا رہا ہے، یہ زمین پہ ٹارگٹ کلنگ کرے گا، یہ زمین پہ، میں اس منبر کی قسم ایک ایک لفظ کا ترجمہ کر رہا ہوں، اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء نحن نسبح بحمدك ونقدس لك، اسے خلیفہ بنا رہا ہے، آدم کے پتلے کو کہنے لگے اسے خلیفہ بنا رہا ہے، یہ زمین پہ خون ریزی کرے گا، فساد کرے گا، خون بہائے گا، نحنو نسبح بحمدک ونقدس لک، مالک ہمیں خلیفہ بنا، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ بڑے بھولے تھے فرشتے، سمجھ رہے تھے خلافت عبادت پہ ملتی ہے۔ آپ سلامت رہیں، گھبرائے تو نہیں میرے بھائی، اب ایک لفظ قرآن سے، بھئی بڑے بھولے ہیں فرشتے، آپ سلامت رہے، کہنے لگے کہ مالک ہمیں بنا، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، ہمیں بنا۔ تو بھولے تو ہے نا فرشتے، سمجھ رہے تھے تسبیح پہ عبادت پہ خلافت مل جائے گی۔ اللہ نے کہا اچھا خلافت چاہیے، کہنے لگا علم آدم الاسماء کلھا، اللہ نے کہا ہم نے آدم کو علم دیا ہے۔ ثم عرضهم على الملائکۃ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، اللہ بولا فرشتوں خلافت چاہیے، کہا جی مالک خلافت چاہیے۔ اب اللہ کہنے لگا فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تمہیں خلافت چاہیے تو ذرا مجھے ہاؤلاء کے نام تو بتاؤ، کس کے نام بتاؤ، کس کے؟ ہاؤلاء، بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں بھائی، کمال ہو گیا۔ اب جا کر قرآن میں چیک کرنا آپ کا کام ہے۔ اللہ کہنے لگا فقال انبئونی باسماء ہاؤلاء، فرشتوں اگر خلافت چاہیے تو ذرا ہاؤلاء کے نام بتاؤ۔ ہاؤلاء ڈائناسور کو نہیں کہتے، ہاؤلاء روٹی دال چاول کو نہیں کہتے، جا کر دیکھ لو، لفظ ہے قرآن کا، ہاؤلاء کہتے ہیں لوگوں کو۔ بھائی کمال ہو گیا، ابھی تو آدم بنا ہے،
آدم کا پتلا پڑا ہے، نہ لائف ہے نہ وائف، یہ لوگ کہاں سے آ گئے؟ سلامت رہے۔ کچھ میرے بھائی دور سے سر ہلا رہے ہیں، بھائی غنیمت ہے میرے لیے، اگر ہاتھ نہیں اٹھتا ہے سر ہلا دینا، مجھے پتہ چل جائے گا میری بات پہنچ گئی۔ آپ سلامت رہے۔ اچھا میری بات تو ہے بھی نہیں، قرآن کی بات ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ فقال انبئونی باسماء، میں نے کوئی ادھر ادھر کی کہانی نہیں سنائی، قرآن۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر خلافت چاہیے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اور تمہیں خلافت چاہیے تو ذرا مجھے ہاؤلائے کے نام بتاؤ۔ کس کے نام بتاؤ؟ ہاؤلائے کے نام بتاؤ۔ بھئی کمال ہو گیا، بڑے پڑھے لکھے لوگ، فیصلہ تو ہو گیا کہ آدم سے پہلے کچھ لوگ زندہ ہیں، اور اللہ ان کو کہتا کیا ہے؟ ہاں مالک، گاڈ، پرمیشور، پالنہار، تو ان کو ہاؤلائے کہتا ہے۔ اب ہمیں تو بتا دے کہ وہ کون لوگ ہیں جو آدم سے پہلے زندہ ہے۔ کہ امجد جوہری ذرا فاطمہ کی چادر میں تو دیکھ، وعزتی وجلالی انی ما خلقت سماء مبنیۃ ولا ارضا مدحیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیۃ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا تسری الا فی محبت ہاؤلائے۔ سلامت رہے، یہ سلامت رہے، ہاؤلائے سلامت رہے۔ میں بولا آپ سلامت رہے، آپ جی سلامت رہے، ہاؤلائے۔ کیسے ہوتی ہے برسات؟ علی سے پوچھو۔ پتلا آدم کا بنا، یہ ہے بہت بات کی بات۔ اس سے پہلے کے حالات علی سے پوچھو۔ بھائی سبحان اللہ، اس سے پہلے کے حالات ابھی بتاؤں گا، کیا پوچھو اور کیا نہ پوچھو۔ پوری تاریخ میں مجھے کوئی نہیں ملا جس نے کہا مجھ سے پوچھو، اور پوری تاریخ میں مجھے وہ بھی نہیں ملا جس سے علی نے کچھ پوچھا ہو۔ لیکن ابھی میرے ساتھ رہنا، بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ۔ ہاؤلائے وعزتی وجلالی، فرشتوں ہاؤلائے کے نام بتاؤ، ہاؤلائے کے نام بتاؤ، اور کھو نہ جانا میرے بھائیوں، ہاؤلائے کے نام بتاؤ، اور کیا کرو؟ خلافت لے جاؤ۔ بھائی مجھے پتا چل گیا جن کے نام فرشتوں کو خلافت بانٹے وہ خلافت لینے آپ کے پاس آئیں گے۔ موڈ خراب تو نہیں ہوا، میرے ساتھ رہنا۔ یہ ہاؤلائے ملے کہاں؟ سیدہ کی چادر میں۔ جب سیدہ کی چادر میں پنجتن جمع ہوئے تو اللہ نے کیا کہا؟ حدیث کے ساتھ وعزتی وجلالی انی ما خلقت سماء مبنیۃ، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میں نے کشتیاں چلائی ان کے لیے، میں نے سمندر بنایا ان کے لیے، میں نے آسمان بنایا ان کے لیے، زمین بچھائی ان کے لیے۔ بھائی کمال ہو گیا، سورج بنایا ان کے لیے، چاند بنایا ان کے لیے، ستارے بنائے ان کے لیے، کن کے لیے؟ ہاؤلائے کے لیے۔ اور اللہ کہتا ہے میری عزت کی قسم، ان کی محبت میں سب بنایا، عزت کی قسم۔ بھائی اس منبر کی قسم کھا کے کہتا ہوں، پورے قرآن میں اللہ نے جتنی قسمیں کھائی، کہتا ہے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها، سورج کی قسم، چاند کی قسم، دن کی قسم، رات کی قسم، زمین کی قسم، آسمان کی قسم، والتین والزیتون والطور سینین وهذا البلد الامین، انجیل کی قسم، زیتون کی قسم، کوہ طور کی قسم، شہر مکہ کی قسم۔ لیکن پورے قرآن میں اللہ نے اپنی عزت کی قسم نہیں کھائی، لیکن جب پنجتن چادر میں آئے تو کہنے لگا میری عزت کی قسم، میں نے ان کی محبت میں بنایا، اگر ان کی عزت نہ کی تو اتنا بے عزت کروں گا کہ منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہو گے۔ سلامت رہے، سلامت رہے، عزت کی قسم، سلامت رہے۔ خدا ان اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو، پروردگار ان اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو ہاؤلائے کے صدقے کسی کا محتاج نہ کرے۔ کس کے صدقے؟ ہاؤلائے۔ پھر پلٹو، ابھی نہیں چھوڑوں گا۔ ہاؤلائے کچھ ہیں جو آدم سے پہلے زندہ ہیں، اور اللہ ان کو کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ ہاؤلائے۔ وہ کہنے لگا فرشتوں سے ان کنتم صادقین،
اگر سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ، اگر سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ، ہاؤلائے کے نام بتاؤ، خلافت لے جاؤ۔ اب فرشتے کیا بولے؟ ڈائلوگ ہے فرشتوں کے اللہ کے ساتھ۔ پھر قرآن سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، کہنے لگا مالک ہمیں نہیں پتا ان کے نام کیا ہے، ہمیں نہیں پتا ان کے نام کیا ہے۔ کس نے کہا؟ فرشتوں نے کہا۔ بھئی کمال ہو گیا، فرشتوں نے سرنڈر کیا، ہار مانی کہ مالک ہمیں نہیں معلوم، یہ جو ہاؤلائے کے نام پوچھ رہا ہے ہمیں نہیں معلوم کہ ان کے نام کیا ہے۔ جیسے ہی فرشتوں نے ہار مانی، اللہ موڑا آدم کی طرف اور کہنے لگا انبئہم باسمائہم، اے میرے خلیفہ، اے میرے بشر، ذرا ان فرشتوں کو ان ہاؤلائے کے نام تو بتاؤ۔ اب دو کتابوں کے نام لے رہا ہوں، تفسیر در منصور، تفسیر نیشاپوری، امام نیشاپوری رحمت اللہ علیہ اور امام سیوطی رحمت اللہ علیہ۔ نہ میرے گھر کا عالم نہ میرے گھر کی کتاب، جیسے ہی اللہ نے کہا ہے میرے خلیفہ ہے میرے بشر انبئہم باسمائہم، ذرا ان فرشتوں کو ہاؤلائے کے ان کے نام تو بتاؤ۔ آدم نے انگڑائی لی، آدم مسکرایا، مالک بتا دوں کا بتا دے، مالک بتا دوں کا بتا دے۔ آدم نے کہا اللہم انت المحمود ھذا محمد، انت الاعلی ھذا علی، انت فاطر السماوات ھذا فاطمہ، انت المحسن ھذا حسن، انت قدیم الاحسان ھذا حسین۔ مالک تو محمود ہے یا محمد، تو اعلی ہے یا علی، تو فاطر ہے یا فاطمہ، تو محسن ہے یا حسن، تو قدیم الاحسان ہے یا حسین۔ جیسے ہی آدم نے پنجتن کے نام بتائے، اللہ موڑا فرشتوں کی طرف اور کہنے لگا فرشتوں اسجدوا لآدم، اب آدم کو سجدہ کرو، اب کرو سجدہ۔ سلامت رہے، اب کرو سجدہ، سلامت رہے آپ، خدا محفوظ رکھے آپ کو۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ ہاؤلائے آپ سلامت رہے، پروردگار آپ کی حوائج شرعیہ کو ہاؤلائے کے صدقے پورا کرے۔ ہاؤلائے، خدا ان اٹھتے ہوئے ہاتھوں کا آباد رکھے، موڈ تو نہیں خراب ہو گیا؟ بھئی کمال ہو گیا، آپ سلامت رہے، قرآن سے باہر نہیں نکلا، میں قرآن کی باؤنڈری میں گھوم رہا ہوں۔ بھئی کمال ہو گیا، اسجدوا لآدم، اسجدوا لے آدم، اب آدم کو سجدہ کرو۔ اب آدم کو کس کو کرو؟ آدم کو۔ بھئی کمال ہو گیا، کمال۔ جیسے ہی آدم نے پنجتن کے نام بتائے، اللہ نے آدم کو کالنگ نیم بھی دیا۔ کالنگ نیم، پکارنے کا نام، پہلے کہہ رہا تھا خلیفہ بشر، اور جیسے ہی پنجتن کے نام بتائے تو اب خلیفہ بشر نہیں کہتا، اب آدم کو آدم نام بھی دیا، آدم کو سجدہ بھی کرایا۔ تو کمال تو ہو گیا، یعنی فیصلہ تو ہو گیا کہ جب تک آدم نے پنجتن کے نام نہیں بتائے، اللہ نے نہ آدم کو آدم کہا نہ آدم کو سجدہ کرایا، لیکن آپ سلامت رہے۔ لیکن جیسے ہی آدم کی زبان سے پنجتن کے نام نکلے کہ یہ محمد، یہ علی، یہ فاطمہ، یہ حسن، یہ حسین، اللہ نے کہا آپ سجدہ کرو آدم کو۔ آدم کو آدم نام بھی دیا، آدم کو سجدہ بھی کرایا۔ تو فیصلہ تو ہو گیا کہ جب پنجتن کے بغیر تمہارا باپ آدم آدم نہ بنا تو آدمی کیسے بنے گا؟ سلامت رہے، سلامت رہے، سلامت رہے، سلامت رہے، سلامت رہے بھائی۔ وہ ولی ولی نہیں جس کا پیر علی نہیں، وہ ولی ولی نہیں جس کا پیر علی نہیں۔ اے نبی، خدا آپ کو محفوظ رکھے، بڑے پڑھے، موڈ تو نہیں خراب ہوا؟ خدا ان اٹھتے ہوئے ہاتھوں کا آباد۔ آج پہلی گفتگو ہے، موٹی موٹی باتیں کر رہا ہوں، کھل کے باتیں کل سے ہوں گی انشاءاللہ، لیکن آج میں نے بنیادیں استوار کر دی۔ آیتیں زیادہ ہو جائیں تو ناراض نہ ہونا۔ بڑے کام کا جملہ، بھائی کمال ہو، کہانی نہیں قرآن، ڈائجسٹ نہیں قرآن، سفر نامہ نہیں قرآن، بڑے کام کے جملے۔ آدم کو سجدہ بھی کرایا، آدم کو کالنگ نیم بھی دیا۔ بھائی کمال ہو گیا۔ پوچھا کس سے تھا؟ فرشتوں سے۔ بتایا کس نے؟ آدم نے۔ اللہ نے کہا ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے بتائے نام ہے؟ نہیں بتائے، تو دعوے میں سچے نہیں۔ تو جب پنجتن کے نام نہ بتا کر فرشتے دعوے میں سچے نہ ہو سکے، کوئی پنجتن کے مقابلے پہ آ کے سچا کیسے ہو جائے گا؟ بڑے کام کے جملے، آپ سلامت رہے۔ بھائی کمال ہو گیا۔ بڑے بڑے، جو میں بول رہا ہوں اس کا ذمہ دار ہوں، جو آپ سمجھ رہے ہیں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔
بڑے کا پھر پلٹو بھائی کمال ہو گیا. بڑے کام کے جملے کس نے نام بتایا پنجتن کے؟ کس نے بتائے؟ آدم نے. فرشتوں نے نہیں بتائے. کس نے بتائے؟ آدم نے. بھائی کمال ہو گیا, بڑے پڑھے لکھے مومن بیٹھے. فرشتوں نے پنجتن کے نام نہیں بتائے, سرنڈر کیا. لا علم لنا الا ما علمتنا, جا کے دیکھ لینا کہ مالک ہمیں نہیں معلوم ان کے نام کیا ہے. اور آدم نے نام بتا دیے. میں کراچی سے آیا مسقط, میں کراچی سے مسقط آیا, سفر کرتا ہوا مختلف شہروں سے مسقط پہنچا. آیا, مر گیا, مرنا تو ہے ایک دن, مر گیا. تم نے مجھے مسقط کے قبرستان میں دفنا دیا. جب میری قبر بند کی تو 2 فرشتے میری قبر میں آئے. ڈر گئے کیا؟ ڈرنا بات بھائی, میں اپنی بات کر رہا ہوں. بڑے پڑھے لکھے لوگ, ایک دن تو ہر نفس کو جانا ہے نا. اب تم نے مجھے دفنا دیا, بڑی سچی بات کر رہا ہوں, دفنا دیا, میری قبر بند کی. 2 فرشتے میری قبر میں آئے اور آ کر پوچھنے لگے ہم کیا جوہری بند ربک, تیرا رب کون؟ میں نے کہا اللہ. پوچھنے لگے من نبیک, تیرا نبی کون؟ میں نے کہا محمد. پوچھنے لگے من امامک, تیرا امام کون؟ میں نے کہا پہلا علی, دوسرا حسن, تیسرا حسین, چوتھا زین العابدین, پانچواں محمد باقر, چھٹا جعفر صادق, ساتواں موسی کاظم, 8واں علی رضا, 9واں محمد تقی, 10واں علی نقی, 11واں حسن عسکری, 12واں مہدی. ایک فرشتہ دوسرے فرشتے سے کہنے لگا اس سے کیا پوچھ رہے ہو؟ ارے یہ تو آدم والا ہے. جی بات, اس سے کیا پوچھ رہے ہو؟ اس سے ایک فرشتہ دوسرے فرشتے سے کہنے لگا اس سے کیا پوچھ رہے ہو بھائی, یہ تو آدم والا کیس ہے. تو فیصلہ تو ہو گیا کہ جو پنجتن کے نام بتائے گا قبر میں وہی تو آدمی کا بچہ کہلائے گا. جو پنجتن کے, آپ سلامت رہے, جو پنجتن کے نام بتائے گا وہی آدمی کا بچہ کہلائے گا. بچہ ٹھہر جاؤ, بڑے کام کے جملے. آدم کو بنایا اور بنا کے کہنے لگا لا تقربا هذه الشجرہ فتکون من الظالمین. یہ کہا نا اللہ نے, کیا کہا کہ خبردار درخت کے پاس نہ جانا, درخت کے نیڑے نہ لگی, درخت کے پاس نہ جانا ورنہ ظالم ہو جاؤ گے. چلے گا آدم, کھا لیا گیہوں, جیسی گیہوں کھایا قرآن, پھر قرآن اہبطوا آدم ہماری جنت سے نکلو, تم نے گیہوں کھا لیا ہماری جنت کا. تو مجھے پتا چل گیا کہ اگر اصلی خلیفہ گیہوں کھا لے تو جنت سے نکالا جائے. اب اگر کوئی پورا باغ کھا جائے سلامت رہے آپ. اچھا بھائی کمال ہو گیا, پھر واپس پلٹو. آدم نے کھا لیا اور اب اللہ نے کہا اے بیٹو نکلو نیچے, اترو. آدمی جب اوپر سے نیچے آتا ہے روتا ہے, آپ کو پتا ہے. نیچے سے اوپر جاتا ہے خوش ہوتا ہے. موٹر بائک آ گئی خوش ہو گیا, موٹر کار آ گئی اور خوش ہو گیا, 2-4 کوٹھیاں بن گئی, 2-4 مربع زمین آ گئی, بینک بیلنس مینٹین ہو گیا, کہتا ہے میں ہم. موڈ خراب ہو گیا. بھائی آپ تو مومنین ہیں, میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن ہے مزاج یہی انسان کا, جب اس کا پیٹ بھرتا ہے تو سرکشی کرتا ہے. میں نہیں کہتا, اللہ کہہ رہا ہے کہ جب اس کے پاس پیٹ اس کا بھر جاتا ہے, مال دولت آ جاتا ہے, تو کہتا ہے میں ہم, ٹائم لے کے ملنا. اور قرآن کہتا ہے کیا میں اور کیا ہم, کیا ہے تو؟ آیا تو نجس, گیا تو اتنا بڑا نجس کہ تجھے ہاتھ لگائے تو غسل مسح میت کرے. تو تیری حیثیت کیا ہے, کس بات پہ میں اور ہم؟ آیا تو نجس, گیا تو اتنا بڑا نجس کہ کوئی تمہیں ہاتھ لگائے تو غسل مسح میت کرے. تو خبردار, تمہاری ابتدا نجاست ہے, انتہا نجاست ہے, آغاز نجاست ہے, انجام نجاست ہے, اسٹارٹ نجاست ہے, اینڈ نجاست ہے. تو تمہیں کس نے حق دے دیا ان سے آنکھ میں لانے کا, جو آیا تو کعبے میں, گیا تو مسجد سے. بس آپ سلامت رہے. بھائی کمال ہو گیا, میں نے دامن بیان کو سمیٹ دیا. اب آدم نے کھا لیا گیہوں, نیچے اتر کے آ گئے, رونے لگے. اب پہلا خلیفہ ہے, پہلا بشر ہے, خلافت کا سٹارٹ ہو رہا ہے. اللہ نے کہا جاؤ جبریل, آدم کے پاس جاؤ. در منصور بڑی مشہور تفسیر ہے, آپ کو مل جائے گی, جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی. اب قرآن مجید کی پھر ایک آیت. آدم نیچے آ گئے, فَتَلَقَّ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ.
ہم نے آدم کو کچھ کلمات سکھلائے، کچھ کلمات سے فتاب علیہ، اور ان کلمات کے واسطے سے ہم نے آدم کی توبہ کو قبول کیا. یہ قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ کی. ہم نے فتلقى آدم من ربہ کلمات، ہم نے کلمات سکھلائے. کلمات بھائی کمال ہو گیا. آدم کی توبہ قبول ہوئی کلمات کے واسطے سے، وسیلے سے. کاف، لام، میم، الف، تے، 5 حرف ہیں، 4 مذکر کے ہیں، 1 مؤنث کا ہے. موڈ خراب تو نہیں ہوا؟ اچھا وہ کلمات کیا تھے؟ کلمات کیا تھے؟ میرے گھر کی کتاب نہیں، جلال الدین سیوطی کہتے ہیں وہ کلمات کیا تھے. سأل بحق محمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسین تب علی انک انت التواب الرحیم. مالک تجھے واسطہ محمد کے حق کا، تجھے واسطہ علی کے حق کا، تجھے واسطہ فاطمہ کے حق کا، تجھے واسطہ حسن کے حق کا، تجھے واسطہ حسین کے حق کا. تو میری توبہ کو قبول کر، اور تو ہی توبہ کو قبول کرنے والا ہے. فتاب علیہ، اللہ نے پنجتن کے واسطے سے آدم کی توبہ کو قبول کر لیا. تو بھئی فیصلہ تو ہو گیا. تاریخ آدمیت کی پہلی دعا ہے پنجتن کے وسیلے سے. آدم بخشا گیا پنجتن کے وسیلے سے. تو اگر اتنی ہی پنجتن سے دشمنی ہے تو یا وسیلہ بدل لو یا اپنا بدل لو. ختم ہو گئی بات. بس بس سلامت رہے. ہم نے کلمات سکھلائے. محمد کلمہ، علی کلمہ. وہ کلمات کیا تھے؟ کیا تھے کلمات؟ مصطفیٰ، مرتضیٰ، سیدہ، حسن، حسین. ہم نے کلمات سکھلائے. ختم ہو گئی بات. وہ کلمات سب کو پتا ہے، محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین. تو ایک بات تو قرآن سے طے ہو گئی، فیصلہ ہو گیا کہ محمد کلمہ، علی کلمہ. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جو علی خود کلمہ ہو اس کا نام کلمے میں آ جائے تو حرام کیسے ہو گیا؟ اچھا میں پھر ایک آیت پڑھ دوں، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں. علی تو خود کلمہ ہے. علی کیا ہے؟ خود کلمہ. تو ہم سے پوچھتے تو یہی ہیں کہ یہ علی ولی اللہ قرآن میں لکھا کہا ہے. تو میں پلٹ کے پوچھتا یہ ہوں کہ آپ لکھا مان لیتے ہیں؟ میرے بھائیوں کھو نہ جا، میں میرے ساتھ رہنا. علی ولی اللہ قرآن میں لکھا کہاں ہے؟ پوچھتے ہیں نا قرآن میں لکھا کہاں ہے. تو آپ لکھا مان لیتے ہیں. اور اگر لکھا مان لیتے ہیں تو کل جب میرا محمد قلم مانگ رہا تھا موت کیوں آ رہی تھی؟ اچھا بھائی مجھے نہیں معلوم کہ لکھا کہاں ہے، مجھے نہیں معلوم قرآن میں لکھا کہاں ہے علی ولی اللہ. لیکن میری پوری مجلس بھول جانا. اب جو میں آیت تحفے میں لے کے آیا ہوں نا اور آپ کو ہدیہ کر کے جا رہا ہوں، اپنے عقیدوں میں باندھ کے لے جانا کہ لکھا کہاں ہے. ختم ہو گئی میری بات. علی ولی اللہ قرآن میں لکھا کہاں ہے؟ بھئی کمال ہو گیا. کلمہ توحید کیا ہے؟ کلمہ توحید کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اور کلمہ اسلام کیا ہے؟ محمد رسول اللہ. موڈ خراب تو نہیں ہے؟ کلمہ توحید کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اور کلمہ اسلام کیا ہے؟ محمد رسول اللہ. 2 کلمے ہو گئے. اللہ کو ایک مانو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، اور محمد کو رسول مانو. مسلمان بننا ہے، پاک ہونا ہے. پاک نہیں ہوگا جب تک محمد رسول اللہ نہ کہو. تو کلمہ توحید ہے لا الہ الا اللہ، کلمہ اسلام ہے محمد رسول اللہ. اور اب اللہ بولا سورہ فتح، نوٹ کرو اس آیت کو. سورہ فتح 48واں سورہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیۃ فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزمهم کلمۃ التقوی کانوا حق بها وعلا. اللہ کہتا ہے سنو مومنو سنو، انزمهم کلمۃ التقوی، ہم نے ایک کلمہ اور دیا. مالک اس کلمے کا نام کیا ہے؟ انزمهم کلمۃ التقوی. اس کلمے کا نام ہے کلمہ تقوی. مالک یہ کلمہ تقوی دیا کس کو؟ کہ آیت پر کانوا حق بها وعلا. یہ کلمہ تقوی صرف مومنوں کے لیے ہے. تو فیصلہ تو ہو گیا. اب علی ولی اللہ کہہ کے دیکھو، مسلمان الگ ہو جائے گا، مومن الگ ہو جائے گا. سلامت رہے، بس سلامت رہے. سلامت رہے. خدا آپ کو محفوظ رکھے. بس میں نے سمیٹ دیا دامن بیان کو. ختم ہو گئی میری بات. انی جاعل فی الارض
خلیفہ، میں زمین پہ خلیفہ بنا رہا ہوں، جب تک زمین تب تک خلافت، زمین ختم خلافت ختم، ہے یا نہیں ایسا؟ خلافت ہے کہاں کے لیے؟ کہاں کے لیے؟ زمین کے لیے۔ زمین جب تک ہے تب تک خلافت ہے نا، زمین ختم خلافت ختم۔ پھر میں آیت پڑھ دوں، ایک ناراض نہ ہونا، اللہ نے ابراہیم سے کہا قال انی جاعلک للناس اماما، جاؤ ابراہیم ہم نے تمہیں لوگوں کا امام بنایا، جب تک لوگ تب تک امامت، لوگ ختم امامت ختم۔ آپ سلامت رہیں۔ یہ قرآن سننے والے مومن بیٹھے ہیں بھائی، گھبرا کے نہ سننا، 2 آیتیں ہو گئی۔ ہم نے آدم کو زمین کا خلیفہ بنایا، جب تک زمین تب تک خلافت، زمین ختم خلافت ختم۔ ہم نے ابراہیم کو لوگوں کا امام بنایا، جب تک لوگ تب تک امامت، لوگ ختم امامت ختم۔ اور پھر کہتا ہے لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے نوح کو قوم کا رسول بنایا، جب تک قوم تب تک رسالت، قوم ختم رسالت ختم۔ مالک اب یہ بتا دے کہ یہ سارے عہدے تو ختم ہونے والے ہیں، کوئی ایسا بھی منصب ہے، کوئی ایسا بھی عہدہ ہے جو فنا نہ ہونے والا ہو؟ کام جا جوڑی آیت پر انما ولیکم اللہ، جب تک میں اللہ ولی، میرا محمد ولی، میرا علی ولی، سلامت رہے، جب تک میں سلامت رہے، جب تک میں اللہ ولی، سلامت رہے آپ۔ علی اس میں الہی ہے، ہر ایک میزان میں تولا، کن تو مولا، آج سے پہلے دل بولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، نعرہ حیدری۔ بھائی آپ سلامت رہیں، میں نے دامن بیان کو سمیٹ دیا۔ اب میں ایک جملہ تو پڑھ دوں ان کے اتنے خوبصورت نعرے کے اوپر، ہے اجازت ہے؟ کمپلیٹ کر رہا ہوں بات، آپ سلامت رہیں، ختم ہو گئی میری بات۔ زبا کے ساتھ دل بولا، کیا بولا؟ زبا کے ساتھ دل بولا، کیا بولا؟ اچھا بھائی ٹھہر جاؤ، بڑے پڑھے لکھے لوگوں، اللہ نے اپنے لیے کہا کنتو کنزن مخفیہ فحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میں نے محمد کو بنا دیا، تو اللہ نے اپنے کو پہچانوایا، کہنے لگا کنتو کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ اب میرا محمد نے آواز دی کنتو نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا۔ بھائی کمال ہو گیا، محمد نے پہچانوایا کنتو نبیا سے، اللہ نے اپنے کو پہچانوایا کنتو کنزن سے، تو مالک تو نے کنتو سے پہچانوایا، محمد نے کنتو سے پہچانوایا، اب ولایت کا کیا ہوگا؟ کہ کنتو ہی سے بتاؤں گا، من کنتو بولا، کنتو 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 سلامت رہے۔ عجیب کیف عشق علی کی مستی ہے، عجیب کیف عشق علی کی مستی ہے، میرے ضمیر کی بستی اسی سے بستی ہے، اور یہ میری ضد نہیں سرور کا حکم ہے لوگوں، علی نہیں تو عبادت بھی بت پرستی ہے۔ سلامت رہے آپ، میں نے دامن بیان کو سمیٹ دیا، ختم ہو گئی میری بات، میری بات بالکل ختم ہو گئی، لیکن نعرہ تو مکمل ہو جائے۔ کر دوں ایک جملہ کہہ دوں، موڈ تو نہیں خراب ہوگا، پیچھے والوں کا موڈ تو نہیں خراب ہے بھائی، جن کے ہاتھ نہیں اٹھتے نبی والے نبی کی شان میں وہ سر ہلا دے، مجھے پتہ چل جائے گا بات کمپلیٹ ہو گئی۔ آپ سلامت رہیں، ہاتھ بلند کر کے پنجہ کھول کے نعرہ حیدری، یہ علی حق علی حق علی حق، اب لگائے نعرہ پنجاب والا، اب لگائے، اب کراچی والا آ رہا ہے۔ یہ کراچی والا نعرہ تھا، بڑے پڑھے لکھے لوگ، اور ختم ہو گئی میری بات۔ زبان کے ساتھ دل بولا، کیا بولا؟ بھائی کمال ہو گیا، قرآن میں خدا بولا، کیا بولا؟ قرآن میں خدا بولا، کیا بولا؟ غدیر میں نبی بولا، کیا بولا؟ غدیر میں نبی بولا، کیا بولا؟ تو میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ یہ انسان اتنا گھٹیا ہے، اتنا نیچ ہے، اتنا پست ہے کہ جاہل واقعہ کہنے پر ایک آدمی کو اپنا باپ تو مان لے گا، مگر میرے محمد کے کہنے
آپ سلامت رہیں. کل کا ٹائم بھی یہی والا ہے جو آج تھا, 9 بجے کا انشاءاللہ. بڑے پڑھے لکھے لوگ, میں آپ کی مسافر نوازی کا شکر گزار. انشاءاللہ جو گفتگو آج ہوئی ہے, جہاں پہ رک رہی ہے کل یہیں سے اٹھے گی انشاءاللہ. اور میں نے آج پہلے ہی دن قرآن مجید کی آیات سے ایسا درخت لگایا ہے جس کی چھاؤں میں یہ خمسہ پروان چڑھے گا. پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ, میں ادھر ادھر کی قصے کہانیاں سنا کے آپ کا وقت برباد کیوں کروں, اور میرے پاس قصے کہانیاں ہوتے بھی نہیں ہیں. حالانکہ مجھے حدیث پڑھنی چاہیے, میں قرآن پڑھتا ہوں, میں آپ کو قرآن سناتا ہوں, مجھے پڑھنی چاہیے حدیث, اس لیے کہ میں نے تھوڑی کہا تھا قرآن کافی ہے. آپ سلامت رہیں. کل سے 9 بجے انشاءاللہ خدا آپ کو محفوظ رکھے. جہاں سے رک رہی ہے یہیں سے اٹھے گی اور آیات کی چھاؤں میں اٹھے گی. آج میں نے دعویٰ بیان کو سمیٹ دیا, ختم ہو گئی میری بات. یہی کہہ کے میرا بیمار امام سید سجاد رویا. اللہ اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ. اللہ نے ہم آل محمد کی محبت کو قرآن میں واجب کیا تھا. اگر اللہ ہماری دشمنی کو واجب کر دیتا تو یہ اس سے زیادہ کیا کرتے جو عاشور کے دن کر گزرے. میرے دوستوں, میرے بزرگوں, تمہیں پتا ہے نا واقعات, تو آپ کو پتا ہے, میں تو صرف آپ کے ذہنوں میں واقعے کو بیدار کر رہا ہوں. جب شام غریبہ میں لوٹ مچی اور خیموں میں آگ لگی تو لشکر یزید کا نامہ نگار ہے حمید ابن مسلم, اس کا نام ہے حمید ابن مسلم, لشکر یزید کا نامہ نگار. وہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میری آنکھوں نے دیکھا کہ جلتے ہوئے خیموں سے کوئی 5 سال کی بچی برآمد ہوئی. صدائیں بلند ہو گئی آپ کی, آنکھیں ڈبڈبا اٹھی, دل میں گداز پیدا ہو گیا. خدا تمہیں آباد رکھے. لیکن جملے سنو میرے دوستوں, حمید ابن مسلم کہتا ہے جلتے ہوئے خیموں سے کوئی 5 سال کی بچی برآمد ہوئی جس کے کرتے کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی اور وہ دوڑتی جا رہی تھی. جیسے جیسے وہ تیز دوڑتی اس کے دامن کی آگ اور تیز ہوتی جاتی, دوڑتی اور پکڑتی جاتی. چچا باس میری مدد کو آؤ, چچا میری مدد کو آؤ, چچا میری مدد کو آؤ, چچا جان میری مدد کو آؤ. حمید بن مسلم کہتا ہے بچی چھوٹی تھی, میں اس کے دامن کی آگ کو بجھانے کے لیے اس کے پیچھے دوڑا. وہ بچی گھبرا کے اور تیز دوڑی اور دوڑتے دوڑتے ایک مقام پہ جا کر تھک کر بیٹھ گئی. حمید ابن مسلم کہتا ہے میں آگے بڑھا اس کے کرتے کے دامن کی آگ کو بجھانے کے لیے. ایک مرتبہ اس نے ننھے ننھے ہاتھ جوڑے, کہا آنے والے رک جا, ارے میں سید زادی ہوں, میں فاطمہ زہرا کی بیٹی ہوں, میں علی مرتضیٰ کی بیٹی ہوں, میں حسین ابن علی کی بیٹی ہوں. جملے سنو میرے دوستوں, میرے بزرگوں, شرم کر کے پرسان ایام اعزا کے آخری ایام ہے نا, وہ مہمان جو یکم محرم کو ہمارے اعزا خانوں میں آیا تھا اب ہم سے رخصت ہو کے جا رہا ہے, تو شرم کر کے پرسانہ دینا. جملے سنو میرے دوستوں, میرے بزرگوں, حمید ابن مسلم کہتا ہے اس کے کرتے کے دامن میں آگ لگی ہوئی ہے, کان سے تازہ خون ٹپک رہا ہے, چہرے پہ تماچوں کے نشان ہیں. جملے سنو, رات ہوئی اور اس بچی نے پکارنا شروع کیا, بابا مجھے نیند آ رہی ہے, بابا اپنے سینے پہ سلا لو بابا. خدا کی قسم, اس ممبر کی قسم, یہ افسانہ نہیں ہے. جو میں مقتل کی کتاب سے باہر نہیں جاتا, جو کتابوں میں لکھا وہ بیان کر رہا ہوں. جملہ سنو, اب جو میں روایت پڑھ رہا ہوں اس کتاب کا نام ہے اکلیل المصائب, فارسی زبان کا قدیم ترین مقتل اکلیل المصائب. صاحب اکلیل المصائب لکھتے ہیں, جملہ سنو, وہ بچی کربلا کے میدان میں دوڑتی جاتی اور پکارتی جاتی, بابا مجھے نیند آ رہی ہے, بابا اپنے سینے پہ سلا لو بابا. ایک کٹے ہوئے سر کے لاشے سے آواز آئی, بچی باپ کے لاشے پہ آئی. تمہیں پتا ہے نا کہ سینے پر سونے کی عادی تھی, لیکن اب جو اس نے باپ کو دیکھا تو باپ کے سینے میں اتنے تیر لگے ہوئے تھے کہ بچی سینے پہ نہ سو سکی, باپ کے قدموں پہ سر رکھ کے سو گئی. جو جملہ سنو, صاحب اکلیل المصائب لکھتے ہیں, رات کا اندھیرا, کربلا کا ہولناک صحرا, سناٹا, بچی قدموں پہ سر رکھ کے سو رہی ہے.
शेमर गुजरा, जुमला सुनोगे? ने गुस्ताखी की, इस मिंबर की कसम मैं जुमले नहीं पढ़ सकता, गुस्ताखी की नेज़े से बच्ची रोती हुई उठी, शिमर मुझे ताजियाने ना मार, शिमर मुझे ताजियाने ना मार, मुझे नेज़ा ना मार। शिमर ने डांट के कहा, जाओ सकीना, अपने बुजुर्गों के पास जाओ, अपने रिश्तेदार साथ में अकेले जंगल में लाशों के साथ नहीं सोते। बस ये सुनना था। बच्ची ने हाथ जोड़े, नंदे नंदे हाथ जोड़े, कहा शिमर मेरा बाबा भी तो अकेला हो रहा है, मुझे अपने बाबा के पास सोने दे। शिमर ने फिर डांट के कहा, जाओ अपने बुजुर्गों के पास जाओ, अपने रिश्तेदारों के पास जाओ। बच्ची ने हाथ जोड़े, कहा शिमर मैं चली जाऊंगी, अपने रिश्तेदारों के पास चली जाऊंगी, लेकिन मेरी 3 तमन्नाएं हैं, मेरी 3 तमन्नाएं पूरी हो जाए, मैं अपने रिश्तेदारों के पास चली जाऊंगी। शिमर घबरा गया, पूछा बीबी वो 3 तमन्नाएं क्या है? बच्ची ने हाथों को जोड़ा, कहा शिमर मेरी पहली तमन्ना तो यह है कि मेरा बाबा प्यासा मारा गया। जुमला सुनो, मेरा बाबा प्यासा मारा गया, मैं फुरात के किनारे जाऊंगी, अपने हाथों में पानी लेके आऊंगी, बाबा के कटे हुए गले पे डालूंगी। शिमर घबरा गया। जुमले सुनो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, पुरसा देने के लिए बैठे हो ना, अय्याम अज़ा का आखिरी पुरसा देने बैठे हो। खुदा तुम्हारे बच्चों को सलामत रखे, इस बच्ची के सदक़े में परवरदिगार तुम्हारे घरों को आबाद रखे, उन जले हुए खैमों के सदक़े में। पूरी कायनात में, इस मिंबर की कसम खा के कहता हूं, पूरी कायनात में न हुसैन जैसा बाप मिलेगा, न सकीना जैसी बेटी मिलेगी। जुमला सुनोगे? शिमर घबरा गया, कहा बीबी दूसरी तमन्ना क्या है? कहा शिमर मेरी दूसरी तमन्ना यह है कि मेरे बाबा का लाशा उरिया पड़ा है, मैं जंगलों में जाऊंगी, दरख्तों के पत्ते चुन के लाऊंगी, अपने बाबा के लाशे पर डालूंगी। जुमला सुनो, शिमर ने कहा बीबी तीसरी और आखिरी तमन्ना क्या है? कहा शिमर मेरी तीसरी और आखिरी तमन्ना यह है कि मेरा बाप, जुमला सुनो, मेरा बाबा प्यासा मारा गया, मेरे बाबा का लाशा उड़िया है, मेरी तीसरी और आखिरी तमन्ना यह है कि मेरे बाबा की नमाज जनाजा नहीं हुई, अरे मैं रास्ते में जाकर बैठ जाऊंगी, शायद कोई काफले वाला गुजरे तो पुकार के कहूंगी काफले वालों एक गरीब मुसलमान मारा गया, आकर उसकी नमाज जनाजा। परवरदिगारा हमारी इस इबादत को कबूल फरमा, हमें उसवाए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर चलने की तौफीक अता फरमा, हम में जो बीमार है बेहक बीमार करबला उन्हें शिफाए कामिला अता फरमा, हम में जो मकरूज हो उनके कर्जों को अदा फरमा, मुल्क मिल्लत को मुस्तहकम फरमा, ज़ुहूर इमाम ज़माना में ताजील फरमा। अंता इलाही व सय्यदी व मौलाया इग़फिर लिअौलियाइना व कुफ़्फ़ अन्ना अअदाना वजअलहु मन अज़ाना वाज़हिर कलिमतल हक़ वजअल उलिया वदहिस कलिमतल बातिल वजअल सुफ़ला इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। इंशाल्लाह कल से 9 बजे ठीक मौलाना रौनक फरोज़ मेंबर हो जाया करेंगे। आप हज़रात से वक्त की पाबंदी से तशरीफ़ आवरी की दरख्वास्त है और इस जुमेरात को पाकिस्तान से तशरीफ़ लाने वाले ज़ाकिर मशहूर मारूफ सोज़ खान मुख्तार हुसैन साहब इस इमाम बारगाह में सोज़खानी फरमाएंगे और उससे अगले दिन जुम्मे को इस इमाम बारगाह में शाम को जो मजलिस है वो कदीमी मजलिस है जो नौजवानाना मस्क़त की तरफ से मुनक़िद की जाती है। आप हज़रात से इस प्रोग्राम को नोट करने की दरख्वास्त है। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन।
حسین یا 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 گھڑیوں کی زندہ میں مہمان سکینہ ہے، دو 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 گھڑیوں کی زندہ مہمان سکینہ ہے، دو گھڑیوں کی زندہ میں مہمان سکینہ ہے، سجاد چلے آؤ پریشان سکینہ ہے، دو گھڑیوں کی زندہ میں مہمان سکینہ ہے، دو گھڑیوں کی زندہ میں مہمان سکینہ ہے، سجاد چلے آؤ پریشان سکینہ ہے، دو گھڑیوں کی زندہ میں مہمان 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 سکینہ ہے، جیسا میں کہہ رہی ہوں ویسا ہی تم کرو گے، پرتے میرے میں بھیا مجھ کو دفن کرو گے، کچھ مانگتی ہے تم سے پیمان سکینہ ہے، دو گھڑیوں کی زندہ میں چلا جیو مہمان سکینہ ہے، دو گھڑیوں کی زندہ میں مہمان سکینہ ہے، دو گھڑیوں کی زندہ مہمان سکینہ ہے، دو گھڑیوں کی زندہ میں مہمان سکینہ ہے، جیسا میں کہہ رہی ہوں ویسا ہی تم کرو گے، پرتے میرے میں بھیا مجھ کو دفن کرو گے، کچھ مانگتی ہے تم سے پیمان سکینہ ہے، دو گھڑیوں کی زندہ میں مہمان سکینہ ہے، دو گھڑیوں کی زندہ میں مہمان سکینہ ہے، دو گھڑیوں کی زندہ میں مہمان سکینہ ہے، سجاد چلے آؤ پریشان سکینہ ہے، دو گھڑیوں کی زندہ میں مہمان سکینہ ہے، دو گھڑیوں کی زندہ میں مہمان سکینہ ہے، تھوڑا سا وقت بھائی خورونے سے نکالو، تیری منتظر ہے بہنا آ کر اسے سنبھالو، کچھ دیر میں دیکھو گے بے جان سکینہ ہے،
सकीना है। थोड़ा सा वक्त भाई फूरोने से निकालो, तेरी मुंतज़िर है बहना, आकर इसे संभालो। कुछ देर में देखोगे बेजान सकीना है, दो घड़ियों की जिंदा में मेहमान सकीना है, दो घड़ियों की जिंदा में मेहमान सकीना है, दो घड़ियों की जिंदा में मेहमान सकीना है। सजाद चले आओ परेशान सकीना है, दो घड़ियों की जिंदा में मेहमान सकीना है। सजाद चले आओ परेशान सकीना है, दो घड़ियों की जिंदा में मेहमान सकीना है। चलो जियो, दो घड़ियों की जिंदा में मेहमान सकीना है, दो घड़ियों की जिंदा में जिंदगी उमर जी मेहमान सकीना है, दो घड़ियों की जिंदा में मेहमान सकीना है। मेरे गोशवार आबिद है शेर ने उतारे, बालों से मुझको पकड़ा, मुंह पर तमाचे मारे। समझाना तारत का कुरान सकीना है, दो घड़ियों की जिंदा में मेहमान सकीना है, दो घड़ियों की जिंदा में मेहमान सकीना है, दो घड़ियों की जिंदा में मेहमान सकीना है। मेरे गोशवार आबिद है शेर ने उतारे, बालों से मुझको पकड़ा, मुंह पर तमाचे मारे। समझाना तारत का कुरान सकीना है, दो घड़ियों की जिंदा में मेहमान सकीना है, दो घड़ियों की जिंदा में मेहमान सकीना है, दो घड़ियों की जिंदा में मेहमान सकीना है। सजाद चले आओ परेशान सकीना है, दो घड़ियों की जिंदा में मेहमान सकीना है, दो घड़ियों की जिंदा में मेहमान सकीना है। कांटे निकालने का इतना मुझे सिला दो, कुछ देर के लिए ही बाबा के सर को ला दो। फैलाए बैठी अपना दामान सकीना है, दो घड़ियों की जिंदा में मेहमान सकीना है, दो घड़ियों की जिंदा में मेहमान सकीना है, दो घड़ियों की जिंदा में मेहमान सकीना है। कांटे निकालने का इतना मुझे सिला दो, कुछ देर के लिए ही बाबा के सर को ला दो। फैलाए बैठी अपना दामान सकीना है, दो घड़ियों की जिंदा में मेहमान सकीना है, दो घड़ियों की जिंदा में मेहमान सकीना है, दो घड़ियों की जिंदा में मेहमान सकीना है। सजाद चले आओ परेशान सकीना है, दो घड़ियों की जिंदा में मेहमान सकीना है, दो घड़ियों की जिंदा
سکینہ ہے دو گھڑیوں کے زندہ میں مہمان سکینہ ہے تو تیر ماتمی کیوں دنیا میں دکھ اٹھائے غیروں کے در پہ جا کے کیوں جولیاں پھیلائے اس کے معاملوں کی نگران سکینہ ہے دو گھڑیوں کی زندہ میں مہمان سکینہ ہے دو گھڑیوں کے زندہ میں مہمان سکینہ ہے دو گھڑیوں کے زندہ میں مہمان سکینہ ہے سجاد چلے آؤ پریشان سکینہ ہے دو گھڑیوں کے زندہ میں مہمان سکینہ ہے دو گھڑیوں کے زندہ میں مہمان سکینہ ہے تھوڑا سا وقت بھائی رونے سے نکالو تیری منتظر ہے بہنا آ کر اسے سنبھالو کچھ دیر میں دیکھو گے بے جان سکینہ ہے دو گھڑیوں کی زندہ میں مہمان سکینہ ہے دو گھڑیوں کے زندہ میں مہمان سکینہ ہے دو گھڑیوں کے زندہ میں مہمان سکینہ ہے میرے گوشوار عابد ہے شیم نے اتارے بالوں سے مجھ کو پکڑا منہ پر تماچے مارے سمجھانا طہارت کا قرآن سکینہ ہے دو گھڑیوں کی زندہ میں مہمان سکینہ ہے دو گھڑیوں کے زندہ میں یا حسین 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 مظلوم کا ماتم کرو اور چادروں کا غم کرو جو کربلا میں لٹ گیا زہرا کا چین یا حسین یا حسین یا حسین مظلوم کا ماتم کرو اور چادروں کا غم کرو جو کربلا میں لٹ گیا زہرا کا چین یا حسین 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 مولا علی کا لاڈلا دوش نبی پر ہے پلا ہے فاطمہ کا نور ہے مولا حسین یا حسین یا حسین یا حسین مولا علی کا لاڈلا دوش نبی پر ہے پلا ہے فاطمہ کا نور ہے مولا حسین یا 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 حسین زندان سے وہ کہہ رہی اب تک ستم میں سہ رہی تیری صدا سے ماتمی ملتا ہے چین یا حسین یا حسین یا حسین زندان سے وہ کہہ رہی اب تک ستم میں سہ رہی تیری صدا
مجھ کو جو پانی نہ ملا دریا کنارے رہ گیا پیاسا حسین یا 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 حسین تیرا علم جب آ گیا ہر ایک ستم پہ چھا گیا زندہ دلوں کا پیشوا میرا حسین یا حسین یا حسین یا حسین تیرا علم جب آ گیا ہر ایک ستم پہ چھا گیا زندہ دلوں کا پیشوا میرا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین متوجہ زیارت السلام علیکہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوسیین السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدتی نساء العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا غریب الغرباء السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکہ یا انیس النفوس ایہا المدفون بارض توس یا سلطان العرب والعجم یا علی ابن موسیٰ الرضا الرازی بالقدر والقضاء علیکہ آلاف التحیت والثناء سیدی رزقنا اللہ فی الدنیا زیارتکم وفی الآخرت شفاعتکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا صاحب العصر والامر والزمان السلام علیکہ یا شریک القرآن السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکہ یا امام الانس والجان الامان الامان من فتن الزمان عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من انصارک واعوانک والمستشہدین بین یدیک تحت لوائک الصلاۃ والسلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزقا توا وتمتعه فيها